2018 میں الیکشن ہوئے، عام انتخابات، نتائج وہ جو فارم 45 ہوتا ہے وہ کچھ تھے، اگلے دن جتنے پولنگ ایجنٹ تھے ان کو نکال کر نتائج جو پیش کیے گئے وہ کچھ اور تھے۔ سبھی نے مانا، میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، سبھی نے مانا کہ یہ من مانے نتائج تھے، کسی کو لانا تھا، لایا گیا۔ جب وہ آ گیا تو تبدیلی کیا آئی کہ 70 سال میں جتنا قرضہ تھا پاکستان پر اس سے دگنا قرضہ 3.5 سال میں اس شخص نے مسلط کر دیا۔ 25,000 ارب کی بجائے 50,000 ارب یہ قرضہ بڑھا دیا صرف 3.5 سال میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ذلیل کا لفظ، صحابہ کے لیے لوٹ مار کرنے والا، اور کیا کیا انہوں نے گستاخیاں کی۔ اس کے لیے کہا گیا کہ خدا کے بعد، کچھ لوگوں نے کہا اس کا درجہ، یہاں تک کہا کہ نبی پاک کے بعد اس کے ماں باپ، معاذ اللہ ان باتوں پہ کوئی توبہ نہیں کی گئی، معافی نہیں چاہی گئی۔ یو ٹرن نام رکھ دیا گیا تھا ان کا، ہر چیز میں بجائے بہتری کی طرف یو ٹرن لینے کے، جن جن چیزوں کو انہوں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا وہ سب کی اور دھڑلے سے کی۔ میرے پاس ان بینرز کی فوٹوز موجود ہیں میرے فون میں، لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بینر لگائے تھے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے اس خان کو ووٹ دیا، یہ حالت ہو گئی تھی۔ پھر سیاسی جغادریوں نے یا کسی نے بھی کوئی پلان بنایا، وہ ایک سائفر کے نام سے ایک کاغذ لہرا کر کیا کیا گیا، کیا وہ سازش تھی، وہ بھی لوگوں تک سامنے آ چکی۔ کیوں اس کو ہٹانے کے لیے، جبکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اور شیخ رشید کی وہ کلپ میرے پاس موجود ہے کہ بھلا ہو اس شخص کا جس نے یہ سائفر کا لیٹر دے دیا، ورنہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم لوگوں کے سامنے جانے کے قابل نہیں تھے۔ وہ 6 مہینے اور رہتا، اس کو ایک ووٹ نہیں ملنا تھا، جو لوگوں کا حال ہو گیا تھا۔ مگر اس کے بعد پروپیگنڈا ہماری عوام بھول جاتی ہے، کس کس کو کیا کیا فائدے پہنچائے گئے، پھر توشہ خانہ کیس، پھر دوسرے وہ کتنے کیسز، کیا کچھ ہوتا رہا، کس کس کو نوازا جاتا رہا، بہنوں کا کیا معاملہ رہا، دوسروں کا کیا رہا۔ پھر بالآخر ہٹا دیا اس کو۔ ہٹانے کے بعد ایک دم رائے عامہ جو اس کے خلاف تھی، کیوں اس کے فیور میں ہو گئی لوگ جانتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے ہو گئی۔ آنے والے نے 16 مہینے میں، لازمی بات ہے انہوں نے چلانا تھا، مہنگائی جو پہلے سے اتنی ہو چکی تھی، کبھی سوچا تھا کہ 100-125 روپے سے اوپر بھی پیٹرول جائے گا، 300 تک چلا گیا، اور یہ قوم خاموش رہی۔ آپ اب بھی آئی ایم ایف وہ کہتا تھا نہیں جاؤں گا، وہ بھی گیا، یہ بھی آئی ایم ایف کا نام لے کر پبلک پہ بوجھ ڈالو، پبلک پہ بوجھ ڈالو، اتنے ٹیکسز، بجلی دے نہیں رہے ہیں ٹیکس لے رہے ہیں، گیس دے نہیں رہے ہیں ٹیکس لے رہے ہیں، پانی صاف مل نہیں رہا وہ اس کے چارجز لگائے جا رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، صحت کا معیار نہیں ہے، دوائیں خالص نہیں ہیں، دواؤں پر بھی کتنی قیمتیں بڑھا دی گئیں، قوم بھول گئی۔ پھر بالآخر 9 مئی کا حادثہ ہوا، ابھی 9 مئی کا حادثہ نہیں، بولے تھے کہ 9 فروری، 8 فروری کو انتخاب ہوئے، اور 9 فروری سے جو نتائج کی صورتحال ہے واللہ تعالی عالم، کس نے گنا ہے، کیوں گنا ہے، کتنا گنا ہے، بار بار گنا ہے، تبدیل کیا ہے، ہر ایک کے زبان پر مختلف۔ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ادارے کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں، ذمہ دار کیا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک، اس میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ عدلیہ کے جج جو چاہیں، اگر وہ ان کی سمجھ میں جو آیا وہ منمانی تشریح پیش کر دیں، جس کا جو دل چاہے کہہ دیں۔ دین میں دخل کیوں دیتے ہیں اگر آپ کو دین معلوم نہیں ہے؟ عوام کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جس طرح چاہیں استعمال کریں، اور عوام بھی استعمال ہو رہی ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے جس شخص کو بھی آپ نے ووٹ دیا، جس پارٹی کو بھی، وہ جو کچھ غلط کریں گے آپ اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کو چنا ہے۔ آپ کہیں گے جی ہمارا تو ووٹ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہو گیا، کیسا ہو گیا، نہ،
آپ اس کے حمایت میں نعرے لگا رہے ہوں، ریلی نکال رہے ہوں، تو اس شخص کی ساری خرابیوں کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ غلط کی مدد کرنا بھی اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہم لوگ سدھرنا نہیں چاہتے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے ملک سے دلچسپی ہے۔ مجھے بتائیں ان سب میں دین کا وفادار کون ہے، ملک کا وفادار کون ہے؟ آپ کہیں گے میں صرف اسی ایک کے لیے بولتا ہوں، باقی تو کھلے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ جو خان کے لیے بول رہا ہوں تو وہ تو آپ کو تازہ کہ آپ ہی اس سے پناہ مانگ رہے تھے اور اب آپ ہی اسی کے حامی کیوں؟ اس نے کتنے بیان بدلے ہیں، کتنے اس نے کیا، کیا کردار ہے، کیا بھروسہ کریں اس پر؟ ایک شخص نے چوتھی بار کرسی، لیکن اس نے اس پہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ دوسرے ہیں، یہ صحیح ووٹ ملے ہیں یا پھر بتے کا اپنے ماحول کرنا ہے، پھر رشوتیں چلانی ہے، پھر لوٹ مار کرنی ہے؟ غریب مٹاؤ یا غربت مٹاؤ، کون سا پروگرام ہے آپ کا؟ اس ملک میں کب سچ آئے گا، عدل آئے گا، یہ سوچنا ہے۔ جن لوگوں نے جو کچھ کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے، ذمہ دار آپ ہیں۔ آگے شب برات آ رہی ہے، جو بجٹ کی رات ہوتی ہے اس میں سارا حساب ہو جاتا ہے، کون کون جہنم کا مستحق ہے، تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا اور اپنے اپنے رویوں پر نظر ڈالنی ہوگی، ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک میں نے درد تھا آپ کے سامنے۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو دین کے وفادار ہوں، جو وطن کے وفادار ہوں، تمام اداروں کے۔ جہاں جہاں کرپشن ہے اس کو سرے سے مٹایا جائے، یہ نہیں کہ پتنگ لوٹنے والے کو پکڑ لیا جائے اور سارا خزانہ لوٹنے والے کو آپ سربراہ بنا دیں، ایسا نہیں، سوچنا ہوگا۔